بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ پی پی ایس سی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کے حوالے سے۔ بہت سارے کینڈیڈیٹس یہ پوچھتے ہیں کہ پی پی ایس سی کا ٹیسٹ کیسے پاس کیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائنز آپ پرووائڈ کریں یا کوئی ایسی ٹپس ہوں جن پہ عمل پیرا ہو کہ ہم پی پی ایس سی کا ایگزام کم سے کم وقت میں کلیئر کر سکیں اور جاب پی پی ایس سی کے ذریعے حاصل کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ کون سی ایسی بکس ہیں یا کون سا ایسا ڈیٹا ہے جن پہ زیادہ ہم ریلائبلٹی شو کر سکتے ہیں، جو ریلائبل ہو اور جن کو تیار کر کے ہم شارٹ کٹ وے میں یا جلد سے جلد جو ہے پی پی ایس سی کا کوئی بھی ایگزام ہم پاس کر سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی پی ایس سی میں جو جابز آتی ہیں اس میں دو طرح کی جابز ہیں، ایک ہے 2 اسٹیپ جاب اور دوسری ہے 3 اسٹیپ جاب۔ جو 3 اسٹیپ جابز ہیں یہ نارملی 30 ایئرز کی ایج تک آتی ہیں، اور 3 اسٹیپ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ٹائپنگ اور کمپیوٹر پروفیشنسی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انٹرویو ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ 3 سٹیپس آپ نے کرنے ہیں، کلیئر کرنے ہیں، اور اس کے بعد دین آپ سکسیزفل ہوں گے، کوئی بھی جاب حاصل کر سکتے ہیں پی پی ایس سی کے ذریعے سے۔ تو یہ نارملی جو ہے وہ جابز ہوتی ہیں لائک جونیئر سینئر کلرک کی جابز ہیں، کمپیوٹر آپریٹر کی جابز ہیں، ڈیٹا انٹری آپریٹرز کی جابز ہیں، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ یا کلیریکل جو سٹاف ہے یا اسٹینوگرافر کی جابز ہیں، اس طرح کی جو جابز ہوتی ہیں، اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جو جابز ہوتی ہیں، تو وہ یہ نارملی 3 اسٹیپ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے، پھر ٹائپنگ ٹیسٹ، اور اس کے بعد انٹرویو ہے۔ سب سے پہلے انہی 3 اسٹیپ جاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو ان کے ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ پی پی ایس سی میں جو 95% جو ریشو ہوتی ہے سلیبس کی، وہ ہوتا ہے جی کے بیسڈ سلیبس ہوتا ہے، جنرل نالج۔ جنرل نالج میں وہ تمام سبجیکٹس بھی شامل کرتے ہیں، اس میں انگلش بھی آ جاتی ہے، بیسک انگلش ہے، اردو ہے، اسلامیات ہے، پاکستان اسٹڈیز ہے، ہسٹری ہے، جنرل سائنس ہے، کمپیوٹر اسٹڈیز ہے، میتھمیٹکس ہے۔ تو یہ 7-8 سبجیکٹ جو ہیں یہ 10-10 نمبر کے یا 5-5 7-7 نمبر کے ریشو کے ایم سی کیوز وہ شامل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے 100 مارکس کا 90 منٹس ڈیوریشن کا وہ ایم سی کیوز پیپر سے کینڈیڈیٹ کی ایویلیویشن کرتے ہیں کہ وہ جنرل نالج میں یا جنرل ایبیلٹی ٹیسٹ میں کینڈیڈیٹ کا مائنڈ کس طرح کا ہے، تو اس میں شارٹ لسٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ٹائپنگ کی ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی سپیڈ ہوتی ہے، کوئی 30 ورڈز ہے، کوئی 35 ہے، کوئی 40 ہے، کوئی 45 ورڈز پر منٹ۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ چونکہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں میرٹ بنتا ہے، اور اس کے بعد ٹائپنگ جو ہوتا ہے اس کو جسٹ پاس کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے 100 مارکس کا۔ تو یہ تینوں ملا کے جو ہے کینڈیڈیٹس کا جو ہے وہ بنتا ہے میرٹ۔ تو اس طرح سے کینڈیڈیٹس جو ہے کوئی بھی جاب حاصل کر سکتے ہیں 3 اسٹیپ جاب کے ذریعے سے۔ اب ان میں جو 3 اسٹیپ جاب ہے ان کا سلیبس کیا ہوتا ہے اور کیسے تیار کرنا ہے، کہاں سے تیار کرنا ہے؟ دیکھیں، چاہے جاب 2 اسٹیپ ہے یا 3 اسٹیپ ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ کے پاس بیسک کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اس نے انٹر کر رکھا ہوتا ہے، گریجویشن کی ہوتی ہے، ماسٹرز کیا ہوتا ہے۔ تو ماسٹرز لیول تک پہنچتے پہنچتے اس نے بہت سارے سبجیکٹس کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے۔ تو پی پی ایس سی کا یہ شروع سے ہے کہ جو انیشیل لیول کے جو سبجیکٹس تھے 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، تو ان تمام سبجیکٹس کا جو بیسک نالج ہے وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے ایم سی کیوز لیے جاتے ہیں، اور پی پی ایس سی کے بعد آلریڈی ایم سی کیوز کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے، وہاں سے وہ بناتے ہیں۔ تو اب یہ ایم سی کیوز کہاں سے لیں؟ آیا کہ یہ 3-4 کلاس کی بکس کنسلٹ کریں، یا اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جو کہ ہمارا ایکسپیرینس بھی رہا ہے کینڈیڈیٹس کی جو ہم پریپریشن کرواتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک جی کے کی کوئی بک کنسلٹ کر لی جائے۔ جنرل نالج کی بے شمار پبلیکیشنز کی بک اویلیبل ہے مارکیٹ میں، تو آئی تھنک میرے خیال میں جو کارواں جنرل نالج ہے یا کارواں جو کمپریہنسو کی بک ہے، تو یہ سب سے بیسٹ بک ہوتی ہے۔
تو کارواں جی کے کی بک ایک کنسلٹ کی جائے اور وہاں سے جو ہے پریپریشن کی جائے. اس کے علاوہ جو پاسٹ پیپرز کی ایک بک امتیاز شاہد کی لیٹسٹ جو ہے وہ لے لی جائے. ان دونوں بکس کو اسٹڈی کیا جائے, جسٹ اسٹڈی کیا جائے, نہ کہ رٹا لگایا جائے, یا ان کو جسٹ پڑھا جائے, ان کے ایم سی کیوز کو پڑھا جائے. اور جب یہ نارملی 1-1.5 مہینہ کافی ہے ان کو پڑھنے کے لیے. جب اس کو مکمل آپ اسٹڈی کر لیں تو اس کے بعد ان ایم سی کیوز کے جو ارد گرد آس پاس کی جو ایم سی کیوز ہیں اس میں خود اپنے ایم سی کیوز بنانے کی کوشش کریں. یہ 2 بکس ہی کافی ہیں, ایک جنرل نالج کی بک کارواں کمپریہنسو کی, اور دوسری بک جو ہے وہ ہے پی پی ایس سی ایڈوانسڈ پاس پیپر کی بک. ان کو ایک دفعہ آپ مہینے 1.5 مہینے میں کمپلیٹلی آپ اس کو پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد ان کے اندر جو فردر ایم سی کیوز بن سکتے ہیں, تو ہر پیپر میں 100 ایم سی کیوز ہے تو آپ 100-150 ایم سی کیوز خود سے بنائیں. تو یہ 1.5-2 مہینے اور رکھتے ہیں, ٹوٹل 3.5-4 مہینے میں آپ ان کی اچھی طریقے سے پریپریشن کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو تھرڈ اس میں چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے ڈیلی بیسس پہ جو کرنٹ افیئرز ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. تو یہ ان دونوں بکس میں آپ کی سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے, اور جو آپ کوئی بھی پیپر ہے وہ اس کو پاسنگ کی حد تک 45 یا 50% کی ویٹیج میں آ جائیں گے. اور اب آپ میرٹ میں کیسے آئیں گے؟ میرٹ میں آپ ایسے آئیں گے کہ جب آپ 3-4-5 ٹیسٹ دے دیں گے تو اس کے بعد آپ کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی, پھر فردر آپ کو ایکسپوجر ہو جائے گا کہ کہاں سے لیتے ہیں کچھ. اب میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ جو کینڈیڈیٹس بکس کے علاوہ, بکس میں تو ہزاروں بکس ہیں اور بہت سارا نالج ہے جس کو ہم کور نہیں کر سکتے, بکس کے علاوہ جو نیٹ سرچنگ کرتے ہیں جو کینڈیڈیٹس, تو وہ بھی پی پی ایس سی کی تیاری کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے, اور اس کی سکسیس ریشو میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے آئے دن جو نیٹ سرچنگ. تو اس سے آپ کا آئی کیو لیول بھی بڑھتا ہے, آپ کی تھنکنگ بڑھتی ہے, آپ زیادہ سوچتے ہیں. تو پی پی ایس سی کیونکہ ایک ڈائریکشنز میں جو بندہ سوچتا ہے یا پی پی ایس سی کی ڈائریکشن میں تیاری کرتا ہے وہ نارملی پی پی ایس سی کلیئر کر لیتا ہے. اب 2 اسٹیپ جاب ہے, تو 2 اسٹیپ جاب میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے پھر انٹرویو. اس میں چونکہ ڈپینڈ کرتا ہے میرٹ پہ اور پیپرز پہ کہ پیپر کس طرح کا ہے, تو اس میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو جو کینڈیڈیٹس انٹر بیسڈ ہیں تو وہ تو 3 اسٹیپ جاب کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل, انٹر یا گریجویشن کی ہوئی ہے تو ہر جاب کے لیے اپلائی کریں. چاہے وہ تیاری کر رہے ہیں تو تیاری کے دوران بھی اپلائی کریں, پیپر دیں اور فل ایفرٹ کے ساتھ دیں, چاہے پیپر پاس نہ بھی ہو, اگر پاس ہو بھی جائے یا میرٹ میں نہیں آئے تو نو ایشو, آپ پیپر دیتے جائیں اور ان کے ایم سی کیوز مائنڈ میں گھر آ کے انہی ایم سی کیوز کو کمپیوٹر پہ سرچ کریں اور اس کے بعد انہی سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کو تیار کریں. تو انشاءاللہ تعالی آپ 5-7 ٹیسٹ دیں گے تو آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. جب ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا تو آپ کا 50% آپ کی جاب ہو گئی ہے. تو اب انٹرویو جو ہے وہ ایک علیحدہ ٹیکنیک ہے. تو ابھی چونکہ ٹیسٹ کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں, اب ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو سمجھ لیں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ لگاتار 4-5 ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے ایک آدھ انٹرویو میں جو ہے وہ ریکمینڈ ہو جائیں گے. تو میں ایسے 20 کینڈیڈیٹس کو جانتا ہوں اور میری آبزرویشن ہے جو کہ جنہوں نے لگاتار 1-2 مہینے میں 3-3 4-4 5 ٹیسٹ کلیئر کیے, ریٹن ٹیسٹ مختلف ڈپارٹمنٹس کے, اور لیٹر آن وہ کسی ایک میں ریکمینڈ بھی ہو گئے. کیونکہ جو کینڈیڈیٹس بار بار انٹرویو میں جا رہے ہوتے ہیں تو ممبر سم ٹائم وہی ہوتے ہیں جو کہ پی پی ایس سی کے انٹرویو, تو سم ٹائم اتنا گیپ نہیں ہوتا ایک انٹرویو سے دوسرے انٹرویو کے درمیان, تو بعض اوقات آپ کی وہ لک چل جاتی ہے اور آپ تھوڑے 50% آنس کر کے بھی آپ کو وہ سلیکٹ کر دیتے ہیں. تو دوستو یہ تھی امپورٹنٹ ٹپس پی پی ایس سی کو پاس کرنے کے حوالے سے اور پی پی ایس سی میں جابس کے حوالے سے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. مزید ویڈیوز نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں, دیکھتے رہیں ہمارا چینل. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.